حضرت سیدنا صفوان ابن سلیم حضرت صفوان ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا، کیا ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے، صاحب ایمان بزدل ہو سکتا ہے کہ میدان جہاد میں بزدلی کا مظاہرہ کرے، بہادری اور شجاعت نہ ہو؟ کیا صاحب ایمان بزدل ہو سکتا ہے کہ میدان جہاد میں بہادری نہ دکھائے، شجاعت نہ دکھا سکے؟ ارشاد فرمائے کہ نعم، جی ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ صاحب ایمان اگر شجاع اور بہادر ہے تو وہ کامل صاحب ایمان ہے، لیکن اگر اس میں بہادری نہیں ہے تو یہ ممکن ہے، طبعی اور فطری کمزوری ہے، صاحب ایمان میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا، آپ سے پوچھا گیا کہ ایکون المؤمن بخیلا، ایکون المؤمن بخیلا، کیا صاحب ایمان بخیل ہو سکتا ہے، صاحب ایمان میں بخل ہو سکتا ہے؟ بخل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتا ہو، کیا یہ کمزوری صاحب ایمان میں ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمائے کہ نعم، جی ہاں، صاحب ایمان بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ قیل لہ ایکون المؤمن کذابا، تیسری بار صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن کذابا، کیا صاحب ایمان جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹی بات کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے؟ ارشاد فرمائے کہ لا، جی نہیں، صاحب ایمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی اس کی ایمانی تقاضا، کم سے کم ایمانی تقاضا یہ ہے، اور ایمان کا کامل درجہ نہ صحیح، بالکل ابتدائی درجہ بھی ہو تو بھی صاحب ایمان جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ پچھلی دو چیزیں وہ فطری کمزوریاں ہیں۔ کسی کی فطرت میں کمال ایمان ہے اور کسی کا ایمان کمزور درجے پر ہے۔ بزدلی، شجاعت، یہ دو چیزیں فطرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بزدلی ہو، شجاعت نہ ہو۔ صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ بہادر ہو، لیکن اگر بزدل ہے تو صاحب ایمان سے یہ ممکن ہے۔ ایسے ہی بخیل ہونا بعض دفعہ فطری کمزوری غالب ہوتی ہے کہ مال کی محبت وہ اس قدر غالب ہو جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ بخیل ہو جاتا ہے۔ لیکن مومن جھوٹ بولے ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جھوٹ بولنا یہ فطری کمزوری نہیں ہے، اس کو ہم بشری کمزوری نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ اخلاق کی تنزلی ہے، یہ اخلاق کی تنزلی ہے، یہ برائی کو اپنے قریب کرنا اور برائی کو اپنے سینے سے لگانے والی بات ہے۔ تو ارشاد فرمائے کہ صاحب ایمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس کو مثال سے ہم یوں سمجھیں کہ ایک شخص کا اپنے آپ کو پاک رکھنا، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا، اپنے جسم کو پاک رکھنا، صاف ستھرا رہنا، کہ اس کے جسم پر اور اس کے کپڑوں پر ناپاکی نہ ہو، تو یہ انسان کی عادت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں شخص کی فطری کمزوری ہے، بشری کمزوری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک نہیں رکھ سکتا، نہیں، یہ اس کی اخلاق کی تنزلی ہے، وہ اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہے تو پاک رکھ سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جھوٹ ایک گندگی ہے، جھوٹ ایک غلاظت ہے، جھوٹ ناپاکی ہے۔ صاحب ایمان کو چاہیے کہ جیسے وہ اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک صاف رکھتا ہے، اپنے اخلاق و عادات کو، اپنے اقوال کو اور اپنے اعمال کو، اپنے ظاہر اور باطن کو
جھوٹ سے پاک رکھے، سچائی کو اختیار کرے۔ اس وقت معاشرتی بگاڑ میں جن چیزوں کا، برائیوں کا سب سے بڑا رول ہے، ان میں جھوٹ سر فہرست ہے۔ اگر خاندانوں میں جھوٹ نہ ہوتا تو پھر محبت ہوتی، صلہ رحمی ہوتی۔ اگر مارکیٹ اور تجارت میں، کاروبار میں جھوٹ نہ ہوتا تو اس طرح ایک دوسرے کا پیسہ دبا لینا، اس طرح لوگوں کا مالی معاملات میں پریشان ہونا اور دیوالیہ ہو جانا، یہ صورتیں پیدا نہ ہوتی۔ اگر جھوٹ نہ ہوتا ہمارے کردار میں تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوتی، ایک دوسرے کے لیے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو اس بات کو توجہ سے آپ سماعت فرمائیے کہ ہماری معاشرے میں فساد کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ وہ جھوٹ ہے۔ اب جھوٹ خواہ زبان سے ہو، خواہ جھوٹ انسان کے رویے اور کردار سے ہو، یہ دونوں طرح کا جھوٹ نقصان دہ ہے۔ اور باطن اور اخلاق کا جھوٹ، اس کو ہم نفاق سے تعبیر کرتے ہیں، منافقت، کہ ایک شخص ظاہر سے کچھ ہو اور اندر سے کچھ ہو، تو یہ ظاہر اور اندر کے معاملے کا جو تضاد ہے، یہ باطن کا جھوٹ ہے، اندر کا جھوٹ ہے۔ تو نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے بنیادی تعلیمات میں سے، بنیادی اخلاقی تعلیمات میں سے ایک تعلیم اور تربیت یہ ہے کہ صاحب ایمان جھوٹ نہیں بول سکتا، صاحب ایمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، نہ اس کے مقال میں جھوٹ ہوگا، نہ اس کے حال میں جھوٹ ہوگا۔ مقال، اقوال، نہ اس کی زبان سے جھوٹ ہوگا اور نہ اس کے حال میں، اس کے باطن میں، اس کے اندر کی دنیا میں جھوٹ ہوگا۔ جیسا باہر سے ہے ویسے اندر سے ہے، اور جیسے اندر سے ہے ویسا باہر سے ہے۔ ظاہر اور باطن میں تضاد، نفاق اور جھوٹ نہیں ہے۔ زبان کی سچائی اور اندر کی سچائی یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ زبان کی سچائی اور انسان کے اندر کی سچائی یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، عرش زمین سے اس کو ثریا تک لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قریب سے قریب تر اور محبوب سے محبوب تر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اور بزرگوں میں بظاہر لوگ اتنا صاحب علم نہیں تھے، دین داری کی اتنی معلومات نہیں رکھتے تھے، لیکن یقیناً وہ زبان کے سچے تھے، کردار کے سچے تھے۔ بظاہر ان کے اوڑھنے بچھونے میں، ان کے پہناوے میں نہیں لگتا تھا کہ پہناوے سے ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہم کیا ہیں، لیکن جیسے وہ اندر سے تھے ویسے باہر سے تھے۔ کسی کو کوئی بات بری لگ جاتی تو اس کو فوراً اظہار کر دیتے تھے کہ آپ کی بات ہمیں بری لگی ہے، ایسا نہیں کہ دل میں رکھ کر اس سے انتقام لینے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی ان کے اخلاقیات میں منافقت نہیں تھی۔ اگر کسی سے محبت کرتے تھے تو سچی محبت کرتے تھے، عقیدت ہوتی تھی تو سچی عقیدت ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ایک تو زبان میں سچائی نہیں رہی، دوسرے کردار میں نفاق زیادہ ہے۔ اس لیے ہم کہیں بھی رہیں، کتنے ہی عالیشان بنگلوز میں یا عالیشان گھروں میں رہیں، کتنی ہی سہولیات سے آراستہ ہو گئے، لیکن ہم وہیں کے وہیں ہیں، بلکہ مزید تنزلی کے منجھار میں پھنس رہے ہیں۔ سچائی، زبان کی سچائی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بالصدق، سچائی اپنے اوپر لازم کر لو۔ علیکم بالصدق، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچائی میں اللہ نے وہ شان رکھی ہے کہ یہ نیکیوں اور بھلائیوں کو، اس سچ بولنے والے کو نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔
یعنی کہ چھوٹی بات حضور ارشاد نہیں فرما رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات چھوٹی نہیں، مگر یہ دو جملوں میں ایک جملے میں جو بات ارشاد فرمائی ہے یہ نہایت اہم تر ہے۔ ان الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچائی، بندے نے ایک سچائی اختیار کی ہے، لیکن وہ ایک سچائی اختیار نہیں کی، سچائی اس کو نیکیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے، خود بخود اس سے نیکیاں صادر ہوتی ہیں، نیکیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس نے سچائی کو اپنا رہنما بنایا ہے، سچائی کو اپنا قائد بنایا ہے، لہذا سچائی اسے کہتی ہے کہ میں تجھے نیکیوں کے باغ کی طرف لے جاؤں، میں تجھے نیکیوں کے راستے پر لے جاؤں، میں تجھے نیکیوں کے راستے پر تیرے قائد ہوں، تیری رہنما ہوں۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ نیکیاں ہی تو انسان کو جنت تک پہنچاتی ہیں، سچائی نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے اور نیکیاں انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہیں۔ جو جنت اللہ کی رضا کی منزل ہے وہاں تک پہنچاتی ہیں۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور جو شخص سچائی کو اختیار کرتا ہے اور کیے رہتا ہے، سچائی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، تو اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، جو بڑا درجہ ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ اس نے ایک جھوٹ نہیں اختیار کیا، جھوٹ کی ایک بری عادت اس نے نہیں اپنائی، بلکہ یہ جھوٹ اسے گناہوں کی طرف لے جائے گا، یہ ایک جھوٹ اسے گناہوں کی دلدل میں پھنسا دے گا، یہ ایک جھوٹ اس سے کئی جھوٹ بلوائے گا، اور یہ سارے جھوٹ جمع ہو کر اسے مختلف اخلاقی خرابیوں میں مبتلا کر دیں گے۔ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ برائیوں کی بنیاد ہے، جھوٹ برائیوں کی طرف، برائیوں کے مندھار میں پھنسانے والی ایک خطرناک موذی مرض ہے، موذی بیماری ہے۔ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہوں کا راستہ یہ دوزخ تک پہنچاتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور جو شخص جھوٹ کو اپنائے رکھتا ہے، جھوٹ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر رکھتا ہے، ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا ہے، اس کے کردار اور قول میں جھوٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے اتنی ناراضگی اور عقاب ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ لکھ دینے کا مطلب کبھی آپ کسی درس میں سمجھیے گا کہ اللہ کے ہاں کسی کے لیے کچھ لکھے جانے کا ذکر جو قرآن یا حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے ہاں اسے یہ لکھ دیا جاتا ہے، یہ یا تو ہمیشہ کی سعادت بن جاتی ہے یا تو شقاوت بن جاتی ہے۔ اسی حدیث پاک میں جو آیا کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ کے ہاں وہ اللہ کے ہاں سعادت مند ہو گیا، اب اس کے لیے سعادت مندی لکھ دی گئی ہے، اور یہ بڑا انعام ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ اس کے لیے جھوٹا ہونا، کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یہ شقاوت اور بدبختی کی دلیل ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو مہر لگا دینے کا مطلب بھی شقاوت ہے کہ واپس پلٹنے کے راستے ہی بند کر دیے، یعنی وہ اس پار پہنچا ہے کہ اس نے کشتیاں ہی جلا دی ہیں، واپس آنے کی کشتیاں جلا دی۔ محترم معزز سامعین کرام، سچائی کو ہمیں دوبارہ سے اختیار کرنا ہوگا، سچائی کا سبق یاد کرنا ہوگا تاکہ ہم سچے لوگوں کے ساتھ ہو سکیں، اور سچے لوگ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بندیاں ہیں، وہ سچے لوگ ہیں۔ ان کی سنگت دنیا میں اور ان کی سنگت آخرت میں، ان کی سنگت ظاہر میں اور باطن میں، وہ سچائی اختیار کرنے کے ساتھ ملے گی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین،
سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی کوشش کرو کہ اپنے ظاہر اور باطن میں سچائی اختیار کرو تاکہ تمہیں سچوں کی سنگت مل سکے، اور سچوں کی سنگت ہی یہی اچھی سنگت ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ شان والے نبی ہو کر دعا کیا کرتے تھے، الحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے سچے لوگوں کے ساتھ ملا دے، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، اور صالحین ہی سچے ہیں۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم جو اللہ رب العزت کی طرف سے حکمت کا ایک سمندر دیے گئے تھے، اور حکمت اور دانائی میں ان کی حکمت اور دانائی پر قرآن شہادت دیتا ہے۔ حالانکہ آپ نبی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نیک بندے ہیں، لیکن حکمت اور دانائی اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی عطا فرمائی کہ آپ کی حکمت بری باتوں کو قرآن کی آیات بنا کر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ نبی آخر الزماں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام، آخری کلام قرآن مجید جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے، ان کی آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات میں سیدنا لقمان حکیم کی حکمت بری دانائی والی باتوں کا ذکر کیا۔ سیدنا لقمان حکیم سے پوچھا گیا، ما بلغ بک ما نرا، کسی نے آپ سے پوچھا ما بلغ بک ما نرا، حضور سیدی یہ فرمائیے کہ آپ اتنے بڑے درجے کو کیسے پہنچے، اتنی بڑی حکمت اور دانائی کے درجے کو آپ کیسے پہنچے ہیں؟ آپ میں کون سی ایسی خوبیاں تھیں جو آپ نے اپنے اندر جمع کر لیں اور اللہ رب العزت نے آپ کو حکمت کا چشمہ بنا دیا، دل میں حکمت کا چشمہ جاری کر دیا کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ حکمت سے لبریز ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اس بات میں جمع ہو جاتی ہے جو آپ کے دہن مبارک، جو آپ کی زبان سے جاری ہوتی ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ شان کیسے ملی؟ ہم ایک دوسرے سے دنیا کی کامیابی کے راز پوچھتے ہیں کہ جی آپ اتنے بڑے بزنس مین کیسے بن گئے، آپ نے اپنے کاروبار کو چار چاند کیسے لگا دیے؟ یہ دوسروں کے بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے میں یہ چیز کیسے پیدا ہو گئی، یہ چیز دنیا داری کے امور میں ہم ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی اس میں آپ کی کون سی تھنکنگ استعمال ہوئی ہے اور آپ نے کون سی چیز کو اختیار کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سیدنا لقمان حکیم سے یہی بات کسی نے پوچھی کہ آپ کی زبان پر حکمت کی باتیں کیسے جاری ہوتی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تین خوبیوں کو اپنایا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تین باتوں کی وجہ سے مجھے یہ شان دی ہے۔ میں نے تین باتوں کو اپنے اخلاق اور اوصاف کا حصہ بنایا۔ صدق الحدیث، میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ سیدنا لقمان حکیم آپ نے فرمایا صدق الحدیث، میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے، کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، اور میں نے اللہ اور اللہ کے بندوں کی امانتوں میں خیانت نہیں کی۔ اللہ اور اللہ کے بندوں کی امانت میں نے کبھی خیانت نہیں کی۔ میں نے اللہ کی دی ہوئی امانت اللہ کے حکم پر سپرد کی، اور اللہ کے بندوں کی امانتوں میں بھی کبھی خیانت نہیں کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِي، وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِي، جو چیزیں بے فائدہ ہیں، بے مقصد ہیں، میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ جن چیزوں میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ تین باتیں ہیں جنہوں نے مجھے حکمت تک پہنچایا ہے۔ اب یہ تینوں باتیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، ہم میں سے کوئی بھی خالی نہیں، الا یہ کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ صدق الحدیث، سچائی، سچ بولنا تو کب کا ہم بھول چکے ہیں۔ سچ بولنا تو ہم کب کا بھول چکے ہیں، اب تو ہمیں سچائی کے کوئی نشانات اور علامات بھی نظر نہیں آتے۔ جدھر جائیے جھوٹ ہے، مارکیٹ میں جائیں تو جھوٹ ہے، گھر پہ جائیں تو جھوٹ ہے، حتیٰ کہ مسجد میں آئیں تو بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں۔
کہیں بھی سچائی کی نشانیاں نظر نہیں آتی، سچائی کے آثار نظر نہیں آتے، ہر سمت جھوٹ نظر آتا ہے۔ ہمارے ظاہر میں جھوٹ ہے، ہمارے باطن میں جھوٹ ہے، ہم اندر سے اور ہیں، ہم باہر سے اور ہیں، ہمارا بولنا اور ہے، ہمارا سوچنا اور ہے، ہماری دوستیاں بظاہر اور قسم کی ہیں، اندر سے دشمنیاں ہیں، بظاہر ایک دوسرے سے دوستانہ ہے، اندر سے ایک دوسرے کو کاٹ دوڑنے کو تیار ہیں، بظاہر ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اندر سے ہم توڑنے کا کام کرتے ہیں، بظاہر ہم ایک دوسرے کی خیر کا پرچم لے کر رواں دواں ہیں، لیکن اندر یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے کوئی خیر کا کام نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اپنی شہرت، اپنی ناموری اور اپنے نام کی نمود و نمائش چاہتے ہیں۔ سچائی نہیں ہے، اور سچائی کے نہ ہونے نے ہمیں اس دہانے لا کھڑا کیا ہے کہ ہمیں کوئی اچھی بات سمجھ بھی نہیں آتی۔ خیر اور بھلائی کی بات سمجھ نہ آنا یہ بڑی محرومی ہے، اور سمجھ آ جائے اور پھر عمل کرنے کا داعیہ پیدا نہ ہو، یہ اسے بڑی محرومی ہے۔ یعنی ایک شخص کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ کام صحیح ہے، دماغ اس کا مانتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے، لیکن اس کا دماغ اور اس کا جسم اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتا ہے کہ میرے حالات ساتھ نہیں دیتے۔ امام صاحب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ سچ بولنا بڑی اچھی بات ہے، سچ بولنے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، سب 100% ٹھیک کہا آپ نے اور ہم نے سمجھا کہ ٹھیک ہے، لیکن حالات ساتھ نہیں دیتے، معاملات ساتھ نہیں دیتے۔ سچ بولیں یا تو پھر کاروبار کریں، سچ بولیں یا تو پھر رشتے نبھائیں، یا تو سچ بولیں یا تو رشتہ داروں کو راضی کریں، یا تو سچ بولیں یا تو بیوی کو راضی کریں، یا تو سچ بولیں اور اولاد کو راضی کریں۔ ایک کام ہو سکتا ہے، یا تو سچ ہو سکتا ہے، یا تو پھر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو کون سی برائی تھی جو اپنے پیک پر نہ ہو، اپنے عروج پر نہ ہو؟ کون سی برائی تھی؟ ہر برائی، ہر خرابی، ہر فساد اس معاشرے میں اپنے اینڈ اور اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے اس معاشرے میں جب امانتوں کا خون کیا جاتا تھا، امانت میں بددیانتی کی جاتی تھی، جب لوگ ایک دوسرے سے قرض لے کر کھا پی جاتے تھے اور واپسی دینے کا کوئی سوال نہیں ہوتا تھا، وہ معاشرہ جب جھوٹ عام تھا اور جھوٹ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاشرے میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ پروان چڑھے اور آپ نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ جب برائی اپنے پنجے گاڑ چکی ہو تو اگر تم سچائی اور امانت کا پیغام لے کر اٹھو تو وہی سارا معاشرہ تمہیں صادق اور امین کہہ سکتا ہے۔ وہ معاشرہ جس میں بھائی بھائی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا، بھائی بھائی کے پاس امانت رکھنے کو تیار نہ تھا، لیکن اگر تیار تھا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھنے کو تیار تھے۔ آپ اعلان نبوت فرما چکے، بعثت مبارکہ آپ کی ہو چکی، وہ آپ کے لائے ہوئے دین کا کھلم کھلا انکار کر رہے تھے اور آپ کو معاذ اللہ کبھی ساحر کہتے، کبھی مجنون کہتے، جو دماغ میں آتا، جو زبان پر آتا وہ کہہ دیتے، لیکن اگر امانت رکھوانی ہے تو پھر انہی کے پاس رکھوانی ہے۔ اگر کسی کی دیانت پر انہیں یقین ہے تو وہ حضور کی ذات تھی۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ دماغ سے وائرس نکالنا پڑے گا کہ اگر میں سچ بولنا شروع ہو جاؤں گا تو شاید مجھے جنگلات میں رہنا پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں سچائی اختیار کروں گا تو مجھے پھر بھوک مرنا پڑے گا، یہ دماغ سے باتیں نکال دیں۔ اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام نظام دین ہے، نظام شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین کے اصول دیے ہیں اگر ان پر عمل کریں گے تو ہم بھوک مر جائیں گے، خدا نہ خواستہ کسی اور کا نظام تو نہیں ہے۔ خلاق عالم، کائنات کو چلانے والا وہ اللہ رب العزت ہے،
اس کے نظام پر عمل کریں اور اس کی بات پر عمل کریں اور تہس نہس ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تہس نہس تو تب ہوں گے جب ہم جھوٹ بولیں گے، اندر سے ٹوٹ جائیں گے، اندر سے چکنا چور ہو جائیں گے، اندر سے ہم اپنے آپ کو توڑ ڈالیں گے اگر ہم نے شریعت پر عمل نہیں کیا۔ محترم معزز سامعین کرام، جھوٹ بولنے سے بظاہر کوئی زیادہ دولت جمع کر لے یہ ممکن ہے، لیکن زیادہ دولت اس نے ظاہر کی جمع کی، اندر سے تو دولت گنوا بیٹھا ہے، اس نے اندر سے تو دولت ضائع کر دی ہے۔ بظاہر اس نے اپنی سہولتیں زیادہ جمع کر لی، جھوٹ بول کر، خیانت کر کے، لوگوں کے ساتھ چیٹ کر کے، لوگوں کو نقصان پہنچا کر، بظاہر اس نے سہولتیں زیادہ جمع کر لی، لیکن اپنے اندر کی دنیا کو خراب کر دیا ہے۔ اس کے اندر ویرانی ہے، اس کے اندر کی دنیا میں خاک اڑ رہی ہے، اندر کی دنیا کھنڈر بن چکی ہے، اندر کی دنیا اس کی خراب اور ویران ہو چکی ہے، اندر کچھ بھی نہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، اصل تو اندر کی دنیا ہے، اصل تو من کی دنیا ہے۔ جس نے من کی دنیا آباد کر لی اور اس میں اللہ رب العزت کی یاد اور اس کے حکم پر عمل کرنے کی بہاریں اس اندر کی دنیا میں لے آیا، تو وہ اصل میں زندہ انسان ہے۔ سیدنا لقمان حکیم سے پوچھا گیا، حضور آپ اتنے بڑے درجے پر کیسے پہنچے کہ آپ کی حکمت بری باتوں کو بیان کیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں اختیار کرنے سے، ایک میں جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہوں، دوسرا امانت خواہ اللہ کی ہو یا اللہ کے بندوں کی ہو، میں نے کبھی خیانت نہیں کی، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ کام، وہ باتیں جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے پاس اضافی وقت ہو تو ہم یا تو تاش کھیلنے بیٹھیں گے یا تو لوڈو کھیلنے بیٹھیں گے۔ اب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ایک علیحدہ امر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا وقت اضافی اس لیے ملا تھا کہ ہم اس کو یوں فضول کاموں میں خرچ کر دیں؟ ہمیں اگر اضافی وقت ملتا ہے تو ہمیں مسجد کے، ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ چلو جا کر قرآن شریف کی تلاوت کر لیں، اضافی وقت تو مل گیا ہے، اضافی وقت مل گیا ہے تو کوئی دین کی بات سیکھ لیں، سکھا لیں، اضافی وقت مل گیا ہے تو درود پاک پڑھ لیں۔ یا اعلیٰ حاصل القیاس نیکیوں کے بڑے میدان ہیں، جس طرف طبیعت چاہتی ہو، جس طرف دل کا مزاج ڈھلتا ہو، نیک کام اور اللہ کی رضا کے کام بے شمار ہیں، کیے جا سکتے ہیں، لیکن اضافی کام، ہم ایسے کاموں میں اضافی وقت خرچ کریں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ہوٹل پر بیٹھے رہیں، رات کو 3 گھنٹے حضرت ہوٹل پر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھنی ہے۔ اچھی بات ہے، فجر کی نماز آپ نے باجماعت پڑھنی ہے، لیکن اتنا اضافی وقت آپ نے یوں ہی برباد کر دیا جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس بات کو سمجھ لیجئے محترم سامعین کرام، محترم نوجوان ساتھی، اضافی وقت کا مطلب یہ کہ ہم اس کو فضول کاموں میں خرچ کریں۔ دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک طرف آپ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں کہ ٹائم گزر نہیں رہا، بور ہو رہا ہوں، تو فضول کاموں میں وقت خرچ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے عقل سمجھ سب کو دی ہے، اللہ تعالی اسے صحیح